الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ معزز حاضرین محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھٹا پارہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 آپ نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر جو کلام نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجیے۔ اس آیت پاک میں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تبلیغ رسالت کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی آپ اپنی امت اور قوم کو یہ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آپ پر قرآن مجید نازل کیا ہے، شریعت قانون عطا فرمایا ہے، اس قانون پر سارے لوگ عمل کریں۔ حاضرین، دنیا میں انبیاء کرام جو تشریف لاتے ہیں وہ قوم کی ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کا پیام جانیں، پہچانیں، عبادت کریں اور اپنی جگہ رہیں۔ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں تک اللہ کا پیام پہنچائیں۔ البتہ امتیوں کا کام، ان کی ذمہ داری بڑی یہ ہے کہ وہ خود دین پر، شریعت پر عمل کریں اور دوسروں کو نصیحت کریں، چاہے وہ مانے نہ مانے۔ لیکن ہر ایک پر بھی دوسروں کو نصیحت کرنا فرض واجب نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو احکام شریعت جانتے ہیں اور دین و شریعت کے عالم ہیں۔ جو عالم نہیں ہیں ان کو نصیحت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں، البتہ گھر کے افراد ہیں، خاندان کے بڑے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں وہ اپنے ماتحت لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، اس کی ضرور اجازت ہے۔ لیکن نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری کائنات اور جملہ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کا پیام دیتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا کہ قوم کو اللہ کی ہدایت کی تعلیم نہیں دی تو گویا آپ نے تبلیغ رسالت نہیں کی، یعنی رب کا پیام پہنچانے کے لیے جو آپ کو بھیجا گیا ہے اس کام پر آپ نے اس کی تکمیل نہیں فرمائی۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حاضرین غور کریں، شہر مکہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ تقریباً 5000 سال سے کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ تو ایسی قوم کو بت پرستی سے دور رکھنا، برائیوں سے چھڑانا، شرک و کفر کے متعلق یہ بتانا کہ یہ انتہائی بڑا جرم ہے، تمہارے آبا و اجداد مشرک تھے، گمراہ تھے، نافرمان تھے، یہ بات کون کر سکتا ہے؟ آج ایک اولاد کو اس کے باپ غلط ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مگر اپنے باپ کو غلط نہیں مانیں گے۔ تو وہ قوم جو صدیوں سے بت پرستی کرتی آ رہی ہے وہ کیسے مانے گی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یہ تاثیر عطا فرمائی کہ ایسے ہزاروں سال سے کفر و شرک میں مبتلا قوم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد مانتی رہی اور آپ کی بات کو تسلیم کرتی رہی۔ اور جب فتح مکہ ہوا اس وقت سارے شہر مکہ میں صرف اسلام تھا، مسلمان تھے، باقی کوئی اور قوم نہیں تھی۔ اس وقت سے لے کر آج تک اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کوئی بت پرست، کوئی مشرک شہر مکہ میں نہیں رہ سکے گا اور نہ ہی وہاں کوئی پرستش اللہ کے سوا کسی اور کی کر سکے گا۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم کی سرزمین کو شہر مکہ اور اس کے اطراف ہر جانب تقریباً 11 سے 22 کلومیٹر اس فاصلے میں، جس کو میقات کہتے ہیں، تو میقات کے یہ جتنے مقامات ہیں اس کا سارا دائرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بت پرستی سے قیامت تک کے لیے پاک رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان الشیطان یئس ان یعبد الی یوم القیامہ فی الحرم، یعنی حدود حرم میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، شیطان کی پرستش کی جائے، اس بات سے شیطان خود مایوس ہو چکا ہے۔ تو حاضرین، اسی لیے ان مقامات پر حدود میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جو مسلم نہیں ہیں وہ حدود میں داخل نہیں ہو سکتے، اتنی پابندی تو تھی۔
اب کوئی آ بھی جائے تو وہ بت پرستی تو نہیں کر سکے گا ان حدود میں۔ یہ تعلیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو عطا فرمائی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اندیشے ہوں گے، جان کے خدشے، مار پیٹ کے خدشے، نہیں معلوم اور کیا کیا مشکلات ہوں گے۔ تو رب تعالیٰ تسلی کے لیے، اللہ تعالیٰ تسلی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے فرما رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، دنیا میں ایک شخصیت ہمارے آقا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے پاس لوگ ناپاک ارادے سے کئی بار آئے مگر آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ابو جہل خود کہتا ہے، باضابطہ کئی روایات میں جیسے کتاب الشفا وغیرہ میں آتا ہے، ابو جہل نے کہا میں نے کئی مرتبہ کوشش کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں دیکھ کر یا پھر کسی موقع کی طاق میں رہ کر معاذ اللہ آپ کو شہید کر دوں۔ تو ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کا طواف فرما رہے تھے اور ابو جہل انتظار میں تھا، ایک چٹان اس نے اپنے سر پہ اٹھا کر لائی اور پیچھے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنا چاہا تو اچانک وہ چٹان سے اس کے پتھر چسپاں ہو گئے اور وہ ہاتھ جیسے آگے بڑھانا چاہتا تھا وہ چٹان پیچھے ہوتی جاتی تھی، گویا کہ وہ کھینچ رہا ہے مگر وہ چٹان آگے نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس طرح وہ چٹان خود اس کی گردن پہ گر گئی اور وہ بازو ہٹ گیا اسے چھوڑ کر۔ تو اس طرح کئی لوگوں نے معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا چاہی، لیکن جیسے یہودی مدینہ پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں بلا کر بات کرنا چاہے اور منصوبہ بنائے کہ جس دیوار کے پاس حضور بیٹھیں گے اس کے اوپر سے چٹان ڈال دینا، کوئی بڑی پتھر حضور پر ڈال دینا معاذ اللہ۔ وہ ناپاک ارادہ کیے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، پھر فوراً وہاں سے اٹھ گئے۔ اٹھنے کے بعد یہودیوں نے پوچھا کہ آپ وہاں سے کیوں اٹھے؟ تو فرمایا تم نے ناپاک ارادہ کیا ہے، مجھے مارنا چاہتے ہو۔ اور اس چٹان وہ دیوار کے پاس اوپر لوگ بیٹھے ہوئے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نظر نہیں آ رہے تھے، دکھ نہیں پا رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے تحفظ کی خاطر یہ علم آپ کو عطا فرمایا کہ آپ وہاں سے ہٹ جائیں۔ ایسے کئی واقعات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے نبی ہم لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں، مطلب یہ کہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی غیبی فرشتے ہوتے تھے جو آپ کی حفاظت کے لیے ہوتے تھے۔ آج لوگ اپنے تحفظ کی خاطر پیسے خرچ کر کے اپنے ساتھ گنمین رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت فرماتا تھا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہاں کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ ہدایت نہیں دیتا تو پھر وہ ایمان کیوں لائیں گے؟ تو کیا یہ ظلم نہیں ہوا کہ اللہ ہدایت ہی نہیں دیا، وہ ایمان نہیں لائے، پھر ان کو دوزخ میں بھی جلائے گا؟ تو حاضرین اس سوال کا جواب ہمارے دل میں نہیں آتا، مگر قرآن پڑھ کر یہودی، عیسائی اور دین کے دشمن ایسے سوالات کرتے بھی ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا اس لیے کہ وہ ہدایت پانا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر ایک باپ کے مان لیجئے دو بیٹے ہیں، ایک دونوں کو باپ سمجھاتا ہے، ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا۔ جو نہیں مانتا اس کے ساتھ کیا کرے گا باپ؟ اسے کچھ نہیں بولے گا، کہ کتنی بار میں نے کہہ دیا یہ مانتا نہیں ہے، رہنے دو، اس کی حالت پہ چھوڑ۔ تو حاضرین اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں جو مسلمان ہیں وہ میری بات مانتے ہیں، جو کافر ہیں مشرک ہیں نہیں مانتے، تو ہم ان کو ہدایت بھی نہیں دیتے، کیونکہ وہ ہدایت لینا چاہیں تو دیں گے، وہ لینا ہی نہیں چاہتے تو کیوں دیں گے؟ اب یہ کہ ہدایت ان کے سامنے ہے مگر وہ چلنا نہیں چاہتے، حق کیا ہے انہیں معلوم ہے مگر وہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے معلوم؟ مشرکین عرب سے پوچھے، قرآن پاک میں ان کا حال بیان کیا گیا۔ جب یہ لوگ عرب کے مشرکین سمندری سفر کرتے، بعض ایسے حالات پیدا ہوتے کہ ان کی کشتی موجوں کے اندر داخل ہو جاتی، ہر جانب سے بڑی بڑی موجیں آتی، کبھی ایسا ہوتا کہ پانی کی موجیں دو مل جاتی، اب پانی کشتی میں گرنے والا ہے، اس درمیان میں وہ پکار کر کہتے کہ اے حقیقی پروردگار ہم کو بچا لے، تو ہی ہماری حفاظت فرما سکتا ہے، تو پانی جو کشتی میں گرنے والا ہے وہ بازو گر جاتا۔ تو قدرت اللہ تعالیٰ کی مشرکین نے بھی ایسے کئی دیکھے، اس وقت تو دل سے مان لیتے مگر پھر بعد میں انکار کر بیٹھتے۔
تو وہ ہدایت لینا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایک معنی تو یہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ معاذ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ کو نعوذ باللہ مارنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مارنے کی ہدایت نہیں دیتا، یعنی رب نہیں چاہتا کہ وہ حضور کو تکلیف دے، اس وجہ سے تکلیف نہیں ہوتی، یعنی نعوذ باللہ وہ شہید کر دینا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی حفاظت فرماتا ہے، چونکہ اس سے پہلے والے جملے میں تحفظ کا معنی وہ مفہوم گزرا ہے، اور یہاں بھی ہدایت کا یہاں یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے برے نیت اور برے ارادے پر ہدایت نہیں دیتا، وہ کام نہیں کر سکتے، چاہ کے بھی نہیں کر سکتے، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت پاک میں آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کسی ہدایت پر نہیں ہو، یعنی تم ہدایت پر نہیں آ سکتے جب تک کہ تورات اور انجیل کو قائم نہ کر دو، کیونکہ اہل کتاب تورات اور انجیل کو بدل دیے تھے، اور انہوں نے کیا بدلا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے یہودیوں کی پیروی کرنے والی قوم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تورات کو بدل دیے، ورنہ ان لوگوں نے کبھی اپنی قوم کو نہیں بتایا تھا، تو انہیں تعجب ہوتا تھا کہ جو کام ہم چھپ کر کرتے تھے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا، کتابوں کے مفہوم بدلنے، عبارتیں بدلنے کا کام قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اس لیے بھی وہ قرآن کو سچا مانتے تھے، مجبور تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، ہمارے اندر کے اعمال اور دل کی باتیں بیان کرتا ہے، یہ غیب کی بات نہیں ہے تو اور کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہدایت اس قوم کو دینے کے لیے جو یہودی اور عیسائیوں کے پیروکار ہیں، ان کے اطاعت گزار ہیں، یہ آیت نازل فرمایا کہ اے اہل کتاب تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی ہدایت پر بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل قائم نہ کر دیں، اور وہ جب تک کہ تم دنیا والوں کو نہ بتا دیں جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات عالیہ، آپ کے اوصاف، آپ کی نشانیاں، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یہ باتیں جو تورات زبور میں تھی اس کو بیان کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ جو لوگ تم میں سے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی بات کا انکار کر رہے ہیں تو ان کی سرکشی، ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے، یعنی جتنا انکار کریں گے اتنا زیادہ ہو جائے گا، کفر بڑھے گا، نافرمانی بڑھے گی۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اے نبی آپ کافر قوم سے نا امید مت ہو جائیے، نا امید مت ہو جائیے، یعنی امید رکھیے کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر وہ چاہے ان میں سے کوئی قوم آ جائے، کہ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تو اس زمانے کی ساری یہودی اور عیسائی قوم ہلاک ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا آپ نا امید مت ہو جائیے، یہ تو چلے جائیں گے، ان کی اولاد میں نیک لوگ آئیں گے اور وہ ایمان لائیں گے، تو اس لیے نا امید مت ہو جائیے فرما رہے۔ اس کے بعد فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو لوگ ایمان لائے، یہودی بن گئے تھے، دین سے پھر گئے تھے، نصرانی تھے، اس کے باوجود وہ ایمان لائے اللہ کے نبی پر، آخرت پر، یعنی پہلے حضرت موسیٰ، عیسیٰ اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، پھر نیک عمل کریں تو ان کے لیے نہ خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ ایک تو وہ مشرک اور کافر تھے جو سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے صحابہ کرام، اور وہ دوسرے حضرات ہیں جو یہودی تھے، عیسائی تھے، پچھلے نبیوں کو بھی مانتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ وہ نہ خوف کریں نہ انہیں کسی بات کا غم ہے۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کے پاس رسولوں کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، داؤد علیہ السلام کی قوم، یہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے، تو ان کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ، اور جب بھی بنی اسرائیل قوم کی طرف کوئی رسول آئے، ایسا کلام لے کر آئے کہ بنی اسرائیل کی قوم اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی،
یعنی قوم بنی اسرائیل یہ چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو حکم وہی دے جو وہ چاہتے ہیں، جو ان کو پسند نہیں ہے وہ نہ فرمائیں، اس کا حکم نہ آئے کہ یہ کرو یہ مت کرو، جو پسند نہیں ہے اسے کرنے کا حکم نہ دے، اور جو پسند ہے اسے نہ کرنے کا حکم نہ دے، یہ چاہتے تھے۔ اور پھر یہ بھی کہتے تھے اللہ رسولوں کو بھیج ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یہی اہل کتاب کہ ان سے پہلے والے لوگوں میں جب رسول آئے اور ان کے خواہش کے خلاف کلام لے کر آئے تو ایک جماعت ایسی بن گئی کہ جھٹلا دی نبیوں کو، اور ایک جماعت معاذ اللہ نبیوں کو خود قتل کرنے لگی، شہید کرنے لگی۔ تو سب سے بدترین جو قوم ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم تھی جو انبیاء کرام کو معاذ اللہ شہید کرتی تھی۔ اور وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی نبیوں کو مارنے کے بعد میں۔ پھر وہ اندھے ہو گئے، بہرے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، پھر وہ اندھے بہرے ہو گئے، یعنی بار بار مانتے پھر نہیں مانتے، پھر مانتے پھر نہیں مانتے، یہی ان کی روش تھی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، یہ لوگ جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ یعنی جس طرح کے آج بھی اگر کوئی مومن پہلے توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے پھر گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے اور کس طرح حکم الہی کا مذاق اڑا رہے، کہ برائی کرتے ہیں پھر اچھائی کی طرف آتے ہیں، پھر برائی کرتے ہیں پھر اچھائی کی طرف آتے ہیں۔ جب توبہ کر لو تو پھر برائی کی طرف نہ پلٹو، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافروں نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم ہیں، کہ نعوذ باللہ وہ خدا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو یہ عیسائی اور کافر معاذ اللہ خدا مانتے تھے، یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ کہتے تھے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا تمہاری پرورش کی، مجھے پیدا کیا میری پرورش کی، تم اس پروردگار کو چھوڑ کر مجھے خدا مانتے ہو۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، اور جو آدمی اللہ کے ذات و صفات میں کسی کو شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے اور جنت اس کے لیے حرام فرما دیتا ہے۔ تو کافر اور مشرک کے لیے جنت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والوں میں بھی جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہ جنت میں جائیں گے، خاتمہ ایمان پہ اگر نہ ہو تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ اس لیے آخری وقت کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا آخری وقت دل میں اس وقت ایمان رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے رہے، اور شیطان اس وقت آ کر بڑی سختی کے ساتھ بہکاتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میت جو موت کے قریب ہے اس کو اتنی پیاس محسوس ہوتی ہے کہ 2 جہاں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ ایسے موقع پر شیطان پانی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہہ، تجھے پانی دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں کمزور تھا، اب جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنے 1000 روپے دے دیں گے آپ غلط بات بول دو، اتنے 1000 دے دیں گے آپ یہ کام کر دو، تو پیسوں کی خاطر اپنے باپ دادا کے طریقے سے دین سے پھر گئے، دنیا کے پیسوں کی خاطر غیروں کے ساتھ شادیاں کرنے لگے، ان کے ساتھ رشتے جوڑنے لگے اور ان کے ساتھ رہنے لگے، اسٹیجوں پہ آنے جانے لگے، مسلم قوم کو دھوکہ دینے لگے۔ تو ایسی قوم کیا موت کے وقت میں پانی کے لیے شیطان کی بات نہیں مانے گی؟ تو شیطان تو پانی دینے کو تیار ہوگا، کفر و شرک اپنے منہ سے بکیں گے اور شیطان تو پانی نہیں پلائے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اگر وہ پلا بھی دے تو اس کی پیاس اور بڑھ جائے گی، پھر آزمائش میں مبتلا ہوگا۔ تو ایسی کیفیتیں موت کے وقت ہوتی ہیں۔ ان کیفیتوں کو اور اس طرح کے عذاب سے، موت کی سختیوں سے بچنا اگر ہے تو ایمان پر استقامت رکھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے لیے دین کو مانا جائے، اسلام کو مانا جائے، کسی اور کو راضی خوش کرنے کے لیے نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ پتہ چلا جو مہربان ہوتے ہیں ان کا اللہ مددگار ہے، ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ دنیا میں تھوڑے دن کے لیے اچھا دکھتا ہے ظالم، کہ اس کے ساتھ بڑے لوگ رہتے ہیں، وہ ظلم کرتا جاتا ہے، زمینیں ہڑپ کر جاتا ہے، مال چھین لیتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، اور بائیں جانب اس کے 10 لوگ، پیچھے کئی لوگ رہتے ہیں۔ یہ چند دنوں کی زندگی،
اس کے بعد وہ ایسا بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا کہ اس کی اولاد بھی اسے نہیں پوچھے. ایسی کیفیتیں آ جاتی ہیں ظالموں کی. پھر موت کے وقت تو شیطان تو نہیں چھوڑے گا، کوئی مددگار نہیں ہے ظالموں کا. اس کے بعد ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کافروں نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ 3 خداؤں میں سے ایک ہے. معاذ اللہ وہ کہتے تھے عیسائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی خدا ہیں نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام اور اللہ بھی. تو 3 کہتے تھے. وما من الہ الا الہ واحد، نہیں ہے کوئی خدا مگر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، یہ جو کہہ رہے ہیں اگر اس سے باز نہ آئیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو لوگ کافر ہو چکے ہیں دردناک عذاب انہیں پکڑ لے گا. تو عذاب آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اس کے بعد یہ لوگ جو کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ یہ کہتے تھے یہ خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، یعنی عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول آئے اور تشریف لے گئے. تو جیسے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں کو تم خدا کہہ رہے ہو، وہ تو نیک سچی خاتون ہیں، صدیقہ ہیں. اور فرمایا کانا یأکلان الطعام، دیکھیے انداز کتنا پیارا ہے سمجھانے کا. یہ لوگ کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے. تو ایک خاتون کے بیٹے خدا کیسے ہو سکتے؟ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. خدا پیدا نہیں ہوتا معاذ اللہ، خدا پیدا کرتا ہے. سارے عالم کو اپنے حکم اور اپنے ارادے سے دنیا میں وجود دیتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام تو بیٹے ہیں، پھر کیسے خدا ہوئے؟ پھر دوسری یہ دلیل دی کہ ان کی والدہ وہ صدیقہ ہیں، مطلب سچائی کو ماننے والی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود سچائی ہے. تو جو رب ہوتا ہے وہ سچائی ہوتی ہے، اور سچائی کو ماننے والے اس کے بندے ہوتے ہیں. تو مریم علیہ السلام خدا کیسے ہوئے؟ وہ خود سچائی کو ماننے والی ہے. 2 دلیلیں دی ان کو سمجھانے کے لیے. تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ دونوں بھی کھانا کھاتے ہیں. خدا کیا کھانا کھاتا ہے معاذ اللہ؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سب چیزوں سے پاک ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو جو کھاتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو حق کو مانتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا تو خود حق ہوتا ہے، خدا سب کو کھلاتا ہے، پروردگار سب کو پیدا کرتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا. تو ان کے عقل کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے 3 دلیلیں ان کو اسی آیت پاک میں بیان فرمائی. انظر کیف نبین لہم الآیات، غور کرو کس طرح ہم ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کے بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، یہ بھی غور کرو کہ یہ کون سے راستے میں پلٹا کر بھیج دیے جا رہے ہیں، یعنی گمراہی کے راستے کی طرف چل رہے ہیں. قل اتعبدون من دون اللہ، کیا اے لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو؟ اے لوگو تم ایسے چیزوں کی جو ضرر کا نقصان ملکیت رکھتا ہے نہ نفع کا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں نفع و نقصان پہنچاتا ہے. تم جس کو خدا کہہ رہے ہیں وہ تم سے نفع و نقصان، نہ تم سے ضرر کو دور کر سکتے ہیں نہ ہی نفع تم کو دے سکتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، آپ یہ بھی فرما دیجئے اے نبی کہ اے کتاب والو تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو. دین جتنے احکام دیتا ہے اتنی ہی بات بتاؤ، زیادتی مت کرو. ولا تتبعوا اهواء قوم، اور ایسی قوم کی پیروی نہ کرو جو گمراہ ہو گئے، اور ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، سیدھے راستے سے ہٹا دیا. تو ہدایت پر لانے والے بنو، ہدایت سے ہٹانے والے نہ بنو. حاضرین یہ ایک رکوع یہاں پر ہوا ہے، اور آج اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں حضرت سیدنا پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں عرض کروں گا. حضرت سیدنا پیران پیر عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ
آپ کے تشریف لا کے دنیا سے جانے کے بعد آج تک تقریباً 800 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے، بلکہ قریب 900 سال ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان عظمت ایسی دنیا میں باقی رکھی کہ آج تک دنیا میں لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور خوشنودی کے لیے گزاری۔ آپ کی شان و عظمت اس قسم کی ہے کہ آپ بچپن کے 2-3 حالات ہیں، میں وہ بیان کروں گا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کم عمری میں بچپن میں اپنے گھر کے باہر آیا اور دیکھا کہ وہاں پر بچے کھیل رہے ہیں۔ میں ان کے کھیل میں شریک ہونا چاہا مگر میرا دل مائل نہ ہوا۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ وہ ایک بیل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جیسے بچے کسی جانور کو ستاتے ہیں، اس کے دم کھینچتے ہیں، کان کھینچتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1-2 قدم میں ان کے پیچھے چلنے لگا کہ یہ لوگ بیل کو کیا کر رہے ہیں۔ بچے ستا رہے تھے، کھیل رہے تھے، میں ان کے پیچھے جانے لگا تو بیل پلٹا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، یعنی یہ عام بچے ہیں، ان بچوں کے پیچھے آپ میرے ساتھ مت آؤ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کے پیچھے جانے کے لیے نہیں، دنیا کو آپ کے پیچھے چلنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک زمانہ آئے گا کہ جہاں آپ کے پیچھے چلے گا، آپ کی پیروی کرے گا، تو آپ ایک جانور کے پیچھے کیسے آ سکتے ہیں؟ حاضرین، اس واقعے سے ایک اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی فرما برداری، اطاعت اور دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، ان کو ہر قدم پر بچپن ہی سے رہنمائی فرماتا ہے، توجہ دلاتا ہے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ کریں۔ اور یہ حال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کی کیفیت اولیاء کرام میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی جھلکیاں پائی جاتی ہیں، ان کا آئینہ ہوتے ہیں اور سرکار کی سیرت کا عکس ہوتے ہیں۔ جیسے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بچپن میں ایک رات کسی مقام پر گانا بجانا وغیرہ ہو رہا تھا اور ان لوگوں نے اونٹ کاٹ کر اسے بھن کر آپس میں وہ لوگ کھا رہے تھے پکا کر۔ حضرت فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے کچھ دور سے آواز آ رہی تھی ان کے گانے بجانے کی، میں اس کے قریب جانے کے ارادے سے جب راستے میں چلنے لگا، چند قدم میں ہی چلا تھا، مجھ پر اتنی نیند غالب آ گئی کہ ایک درخت کے نیچے میں سو گیا۔ پھر دوسرے دن صبح حضور فرماتے ہیں میں جاگا، اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے اس کام کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ تو جس طرح پروردگار نبی پاک علیہ السلام کی حفاظت فرماتا رہا، ایسے ہی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام کے سیرت پاک کی تابع داری کا مکمل نمونہ بنایا۔ حاضرین، حضرت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ میں حضرت اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا۔ آپ رہتے تھے ایران کے کنارے پر، عراق کی قربت میں ایک علاقہ جس کا نام جیلان تھا، تو وہاں رہتے تھے۔ گھر پہ چھت پہ آپ جب چڑھے تو دیکھا کہ ماہ ذی الحجہ کی 8، 9، 10ویں تاریخ ہے۔ تو اس تاریخ میں ذی الحجہ میں مقام میدان عرفات میں جو لوگ حاجی احرام باندھے لبیک پڑھ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں میں اپنے گھر کی چھت سے حاجیوں کی لبیک کی آواز سنی اور ان کو دیکھا۔ اب آپ غور کیجئے، کتنا بڑا مینار بھی کیوں نہ بنا لے، اس مقام سے تو آپ کو کوئی کعبۃ اللہ وغیرہ نظر نہیں آئے گا، کتنا بڑا مینار بنا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں کو ایسی روشنی عطا فرمائی، پردے حجاب ہٹا دیے، بچپن میں ہی آپ حاجیوں کے احوال کو دیکھ لیے تھے۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ کو اللہ نے خاص مقام کے لیے، ولایت کے لیے چن لیا ہے، یہ کب معلوم ہوا؟ تو ارشاد فرماتے ہیں بچپن میں جب میں مدرسہ جاتا تھا، راستے میں آواز سنتا تھا افسحوا لولی اللہ، یعنی اے لوگو اللہ کے ولی آ رہے ہیں، ان کے لیے راستہ دو۔ تو آواز نظر آتی تھی مگر آواز دینے والے لوگ نظر نہیں آتے تھے۔ تب مجھے پتا چلا کہ رب نے مجھے خاص مقام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں جب میں اپنے استاذ کے پاس پہلی مرتبہ گیا تو میرے ساتھ ایک بزرگ تھے جو استاذ سے تعارف کرانے کے لیے آئے تھے، میں انہیں نہیں پہچانتا تھا، وہ راستے میں میرے ساتھ ہو رہی، مگر استاذ کھڑے ہو گئے اور استقبال کیا۔ پھر بعد میں کہا وہ جانے کے بعد کہ بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ آئے تھے؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے
آپ کو صحیح جگہ مدرسے میں تعلیم کے لیے لے جانے کی خاطر آپ کے ساتھ آئے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں اور نہ چلے جائیں، اس لیے آپ کو لے کر یہاں آئے، اس لیے میں کھڑا ہوا، ورنہ استاذ بچے کی طالب علم کی استقبال کے لیے کہاں کھڑے ہوتے۔ تو حاضرین، یہ حضرت کے بچپن کے حالات ہیں۔ اب جن کا بچپن یہ مقام رکھتا ہے، پھر وہ شخصیت، وہ ذات پاک کی بلندی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قطب الاقطاب کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ غوث آدم آپ کا لقب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں آپ کے تصدق اور وسیلے سے لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل فرماتا ہے اور ان کی تقدیروں کی اصلاح فرماتا ہے۔ بہرحال بڑے بلند عالی شان ذات پاک ہیں۔ ہم مومنین کا کام یہ ہے کہ آپ کی سیرت پاک پڑھیں، سنیں، اور جس طرح آپ نے دین اسلام پر، شریعت پر عمل کیا ہے اس طریقے پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے آیات کریمہ کی نورانیت عطا فرمائے، تفاسیر کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ ہم نے کہا سنا اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔